وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، اور جب ہم نے اٹھایا پہاڑ کو. سورۃ البقرہ آیت 63 اور 93 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں. النساء 154 میں بھی یہ بات گزر چکی ہے. وہاں پر رفعنا فوقکم الطور آتا ہے اور یہاں نتقنا الجبل آتا ہے. نون تے قاف نتق. نتق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جھٹکنا، زور سے ہلانا، کھینچنا اور اس طرح جھنجھوڑنا کہ وہ چیز ڈھیلی پڑ جائے. عام طور پر آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا زمین سے کسی پودے کو نکالنے کا. تو کیسے نکالتے ہیں؟ ہلاتے ہیں، ہلا 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 کے، پھر جھٹکتے ہیں، کھینچتے ہیں، اکھیڑتے ہیں. یہ معنی ہوتا ہے نتق کا. جب ہم نے اکھاڑ دیا، ایسا ہلایا کہ وہ نیچے سے نکل آیا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب زلزلہ آتا ہے، کیونکہ پہاڑ زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، ٹھکے میں. کیل نکالنے کا اتفاق ہوا کبھی؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کو سیدھا کھینچتے ہیں، اس کو ہلاتے ہیں اور کھینچتے ہیں اور پھر وہ نکل آتا ہے. تو پہاڑوں کی بھی زمین میں جڑیں ہیں. اور کوہ طور جو بنی اسرائیل پہ اٹھایا گیا تھا، اور یہ کوئی تمثیل کی زبان نہیں ہے کہ صرف امیجنیشن میں یہ ہوا، یہ حقیقت میں ہوا کہ پہاڑ کو زمین سے ہلا کے، کھینچ کے، جڑ سے نکال کے، اوپر اٹھا کے، فوقہم ان کے سروں کے اوپر اس طرح رکھا گیا کأنہ ذلۃ، جیسے کہ وہ ایک سائبان ہو یا ایک بادل ہو. ذلہ جو ہے وہ بادل کے لیے بھی آتا ہے یا سائبان ہوتا ہے نا، اس طرح بادل کی طرح یا امبریلا کی طرح وہ ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا گیا، جیسے چھت ہے مثلاً. وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا. کنہوں نے؟ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے جو اس وقت وہاں موجود تھے. انہو، بے شک وہ، واقع گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، بہم ان پر، کہ وہ ان پہ گرنے والا ہے. انہیں سمجھ آ گئی تو ہم نے حکم دیا خذو، پکڑو، لے لو، کیا؟ ما، جو بھی، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو. کیا دیا تھا؟ کتاب. کیسے پکڑو؟ بقوتن، قوت کے ساتھ. وذکرو، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اس کے اندر ہے، سب کو سمجھو، سب کو سیکھو، سب کو یاد رکھو. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو. اس کا تعلق پچھلی آیت سے کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے دو گروہوں کا ذکر کیا گیا. کچھ ایسے تھے جنہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اور دوسرے ایسے تھے کہ جنہوں نے کتاب کو مضبوط پکڑا. اب جنہوں نے نہیں پکڑا تھا اور جو بھول رہے تھے اس کو، اور جو کتاب کو اگنور کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب جھنجھوڑا. اور کس طرح؟ تورات میں اس کے بارے میں آتا ہے. کتاب خروج میں باب 19 آیات 16 سے 19 تک. جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور قرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، کوئی چیخ ہوگی یا گڑگڑاہٹ ہوگی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے، یعنی جہاں جہاں کوئی ٹھہرا ہوا تھا وہاں ڈر گئے. اس آواز اور اس بادل اور بجلی کی وجہ سے ڈر گئے. اور موسیٰ لوگوں کو خیمے سے باہر لایا، یعنی پہلے یہ علامتیں ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو باہر لائے کہ خدا سے ملائے. اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، یعنی پہاڑ کے قریب آ گئے. اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ پہاڑ زور سے ہل رہا تھا. بہرحال اس میں تو اس قسم کی بات کی گئی، لیکن قرآن کیا بتاتا ہے؟ صرف رفعنا کی بات نہیں، نتقنا، اکھیڑ کے نکالا گیا تھا پہاڑ. کتنا ہلایا گیا ہوگا. اب دیکھیے کہ کوئی بھاری ٹرک گزرتا ہے نا، کہاں تک وائبریشن ہوتی، کہاں یہ کہ ایک بڑا پہاڑ ہلایا جا رہا اور اس کے ساتھ آس پاس کی زمین کو کچھ بھی نہ ہو، یعنی کتنا شدید زلزلہ ہوگا. اور پھر اوپر سے بجلی بھی گرج رہی ہو اور چمک ہو اور دھواں بھی ہو، اور اس کے بعد پہاڑ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا ہو، اور معلق کر کے کہا کیا گیا، پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو پکڑو.
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اسے یاد رکھو جو اس کے اندر ہے، جو کچھ بھی یہ کہتی ہے اس پہ دھیان کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ اس کتاب کے بغیر تقوی پیدا ہو نہیں سکتا، کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا جبکہ ان کے پیغمبر ان میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ جب پیغمبر بھیجتا ہے اور کتاب بھیجتا ہے، وہ اس لیے تھوڑی بھیجتا ہے کہ جس قوم کو اللہ نے چنا ہو اور جس کو امت وسط بنایا ہو اور جس پر لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری ڈالی ہو، وہ کتاب کو رکھ کے سو جائیں، بھول جائیں، اس سے غافل ہو جائیں، یا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کچھ بھی محنت نہ کرے، کوئی بھی قربانی نہ کرے، تو کیا پھر خدا جھنجھوڑے گا نہیں؟ اور کس لیے جھنجھوڑتا ہے وہ؟ تاکہ پکڑو اس کو جسے چھوڑ چکے ہو، سمجھو اس کو، یاد کرو جو بھی اس میں ہے، اسے یاد رکھو۔ وَاذْكُرُوا، اور وَاذْكُرُوا کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، خود بھی یاد رکھنا اور دوسروں کو بھی آگے یاد کرانا، جیسے سدا کا معنی ہوتا ہے نا، خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ تو وَاذْكُرُوا خود بھی یاد کرنا اور دوسروں کو بھی بیان کرنا، ان کو بھی یاد کرانا۔ لیکن ہم اصل کام بھول گئے، وہ پھر بھی نہیں یاد، اس کی طرف پھر بھی توجہ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے؟ یعنی جب تک کتاب کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور یہ ان فرائض میں سے ہے کہ جن کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ ہر شخص نہیں کر سکتا، لیکن اگر کچھ لوگ بھی کریں گے تو باقیوں کی بھی چھوٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر سارے ہی غافل ہوں اور یہ کام نہ کر رہے ہوں تو پھر سب ڈوبتے ہیں، سب کی پوچھ ہوتی ہے۔ یعنی اتنی کھلی کھلی باتیں ہیں، اتنی کھلی کھلی آیتیں ہیں، اور جھنجھوڑ کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کتاب کی طرف پلٹو۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سارے ہی کام اہم ہیں، یہ کام اہم بھی نہیں لگتا، ضروری بھی نہیں لگتا، احساس ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تقوی کے بغیر نجات نہیں، اور تقوی کے لیے اس کتاب کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ پھر کس طرح ہم غافل رہ سکتے ہیں؟ کس طرح اس کام کو غیر ضروری یا معمولی کام سمجھ سکتے ہیں؟ میں جب کسی کو کچھ بھی پڑھتے ہوئے اور بہت انہماک سے پڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں نا، کہیں بھی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کتابوں میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کہانی کی کتاب، کچھ بھی، یا یہ کہ کچھ ایسی ڈگریاں ہوتی ہیں جن میں بہت پڑھنا پڑتا ہے اور طالب علموں کی کتابیں پھٹ جاتی ہیں پڑھ پڑھ کے، اور بعض لوگوں کی کتابوں کے اوپر خوب خوب لکیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہوتا ہے کہ جسے پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ تو ہمیشہ ایک میرے دل میں کسک سی اٹھتی ہے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ کریں، اس کو اتنا پڑھیں کہ واقعی سیکھنے کا حق ادا کر دیں۔ لیکن ایسے لوگ کم ہی نظر آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو بس مجبوری کے مارے۔ تو پھر حال کیسے بدلے؟ یعنی دنیا بھر کی کتابیں ہم پڑھیں سمجھ کے، ذوق سے، شوق سے، جان لگا کے، اور ایک اللہ کی کتاب صاف ستھری اوپر بند کر کے رکھنا ہی اس کا حق سمجھے، اور یہی سمجھے کہ یہی اس کا احترام اور یہی اس کا ادب ہے۔